بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رجیم چینج آپریشن اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور مزید آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کے لیے سارا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو اسی وجہ سے جگا لیا گیا ہے عمران خان کے خلاف کہ آپ نے نااہلی کی تروال اس کے سر پہ لٹکانی ہے اور بلیک میل کرنا ہے عمران خان کو کہ اگر آپ نواز شریف کے آنے پر شور مچاؤ گے یا آپ نے آنے کی مخالفت کی تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا اور الیکشن سے مکمل طور پہ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ پہلے آتے ہیں کہ شہباز گل کی گرفتاری کیوں کی گئی۔ شہباز گل کو پہلے تو سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن اسلام آباد کی پولیس کے اعلیٰ آفیسرز نے انکار کر دیا، جس کے بنا پر پھر مجبوراً انہوں نے عمران خان کے بالکل قریبی ساتھی شہباز گل کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے گرفتار کیا گیا۔ اب شہباز گل سے انہوں نے آخر کیا کرنا ہے؟ شہباز گل کوئی ایسی شخصیت تو ہے نہیں کہ جس سے پی ٹی آئی کا جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا لوگ نہ نکل سکیں گے جلسے کے لیے، کیونکہ اس کے اثرات تو عمران خان اگر گرفتار ہوتا تب آتے۔ لیکن انہوں نے شہباز گل کو کسی طریقے سے وعدہ معاف گواہ بنانا ہے۔ انہوں نے آخری تک یہی حرکت کرنی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کیا جائے اور اتنا مخالف کر دیا جائے کہ دیکھیں آپ کو ہم نے گرفتار کیا، آپ کی پارٹی نے آپ کے مخالف میں بیانات دینا شروع کر دیے، آپ سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور بالا آخر اس کو وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف یہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ شہباز گل کے موبائل کے لیے انہوں نے چھاپے مارے اور اس کے ڈرائیور کو گرفتار کیا، اور یہاں تک کہ اس کی ڈرائیور کی وائف کو گرفتار کیا، اور ان بے شرموں نے اس کے 10 ماہ کی بچی کو بھی نہیں بخشا۔ جس طرح آج میڈیا میں دکھایا گیا کہ اس کی 10 ماہ کی بچی بھی رو رہی ہے اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے لے کے یہ جا رہے۔ اور تو یہ بے شرمی کی حد ہے اور امپورٹڈ حکومت کی بے غیرتی کی حد ہے کہ ان میں اب نہ جمہوریت ہے نہ کوئی حیا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ بلو رانی جو بلاول جو وزیر خارجہ بنا ہے اور 100 دن سے اپنے آفس تک نہیں گیا، انہوں نے ابھی تک وزیر خارجہ کی آفس دیکھا تک نہیں ہے، نہ جانے کی زحمت کی، کیونکہ وہ آئے ہی کسی اور چکر میں رجیم چینج کے تحت ان چوروں کو لایا گیا ہے۔ تو ان کے منہ سے بھی کوئی ایک لفظ نہ نکلا کہ دیکھیں آپ نے تو چلے شہباز گل کو گرفتار کر لیا، اس کے ڈرائیور سے آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے ڈرائیور کی وائف کو گرفتار کر کے آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ لوگ موبائل چور بنے ہوئے، آپ نے دیکھا شیری مزاری کو انہوں نے گرفتار کیا تو ان کا موبائل چورایا۔ سندھ اسمبلی میں انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک رہنما اس کو اسمبلی کے اندر انہوں نے ان کا موبائل چرایا۔ عمران خان سے خود انہوں نے 2 موبائل چرائے، اور ابھی شہباز گل کا بھی یہ موبائل کے چکر میں یہ موبائل ان کا ڈھونڈ رہے، اور موبائل کے چکر میں انہوں نے اس کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا، ان کی وائف کو بھی گرفتار کیا، لیکن موبائل برآمد ابھی تک نہیں ہوا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے آخر شہباز گل کے موبائل کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ شہباز گل کے موبائل سے انہوں نے ڈیٹا میچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کی شہباز گل کے موبائل سے انہوں نے کچھ ڈیٹا کچھ فیک کر کے بنانا ہے تاکہ عمران خان کی آواز میں ان کو ہم کہے کہ بھئی شہباز گل کے موبائل فون سے ہمیں کچھ ملا ہے، جس میں عمران خان شہباز گل کو ہدایت دے رہا ہے کہ آپ فوج کے خلاف یہ بیان دو، فوج کے خلاف یہ بیان دے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر عمران خان نے یہی کرنا تھا تو یہ پچھلے 100 دن میں وہ کئی دفعہ فوج کے خلاف خود بول دیتے، لیکن وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے اور وہ ادارے کے سربراہ کو نہیں دیکھتے، وہ پورے ادارے کو دیکھتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے آج تک ابھی تک فوج کے خلاف کوئی کھل کے زبان استعمال نہیں کی، نہ وہ اپنے رہنماؤں کو اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ لیکن امپورٹ حکومت نے تو پہلے مذہب کے کارڈ استعمال کیا، جو سعودیہ میں واقعہ ہوا وہ یہاں پہ انہوں نے ایف آئی آرز کارڈ لیے، پہلے اس پہ انہوں نے سیاست کی 30-40 دن، اس پہ ناکامی ہوئی تو پھر الیکشن کمیشن کا شور اٹھایا، اس میں ناکامی ہوئی تو ابھی انہوں نے فوج کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے عمران خان پہ چلانا شروع کر دیا۔ تو شہباز گل کے موبائل سے یہ ڈیٹا میچ کریں گے اور کچھ فیک ڈیٹا نکال کے عمران خان کی آواز سے میچ کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ میسیجز آئے ہیں اور عمران خان انہیں ہدایت دے رہے کہ آپ فوج کے خلاف یہ بیان دیں۔ تو باقی شہباز گل سے انہوں نے کیا کرنا ہے، یا تو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے اور یا تو ان کے موبائل کا ڈیٹا
استعمال کر کے فیک وہ بنانا ہے کہ عمران خان نے ان کو ہدایت دی کہ فوج کے خلاف آپ بیان دیں، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے شہباز گل کو گرفتار کیا تاکہ نواز شریف کے آنے میں عمران خان رکاوٹ نہ ڈالے اور شور نہ مچائے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو لندن میں ہم اہم شخصیات پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں موجود ہے، اور وہاں باؤجی بھی دبا کے ملاقاتیں کر رہے اور عمران خان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ باؤجی نے احکامات جاری کیے کہ آپ عمران خان کو نااہل کرنے میں بھی ناکام رہے، آپ عمران خان کا جلسہ روکنے میں بھی ناکام رہے، تو آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ افراتفری مچا لے، ملک میں افراتفری کا ماحول بنا لے تاکہ کوئی الیکشن کا نام نہ لے، کیونکہ الیکشن اگر ہوگا تو ہمیں بری طرح مار پڑے گی۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ ٹی ایل پی کو پروموٹ کیا، اور ٹی ایل پی کو جو ہے نا کرائے کی طرح استعمال کرنے کی وہ کوشش میں لگے ہوئے۔ سب سے پہلے عمران خان نے اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا تو ٹی ایل پی والے وہاں بھاگ کے آگے کہ ہم بھی وہیں پہ کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے جلسہ اٹھا کے لاہور کا اعلان کیا تو ٹی ایل پی والے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور میں بھی ریلیاں نکالیں گے۔ تو یہ صرف اور صرف خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فیملیز آتے، بچے آتے، یہ صرف ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ٹی ایل پی کو کرائے کہ بدماش بنا کے انہوں نے پیش کرنا ہے۔ اور ٹی ایل پی آپ کو پتہ ہے عمران خان کی حکومت میں ہر دوسرے دن نکلتی تھی، اور مذہب کارڈ کبھی آسیہ کا نام استعمال کر کے شور شرابہ ڈیزل کی طرح کرتے تھے، لیکن جب انڈیا میں یہ امپورٹ حکومت کے دوران انڈیا میں ناموس رسالت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا، لیکن آپ نے کئی ٹی ایل پی کے بیان نہیں سنا ہوگا، کئی ٹی ایل پی کا احتجاج نہیں دیکھا ہوگا۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ کسی کے اشاروں پہ چلتی ہے اور کسی کے اشاروں پہ نکلتی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاستدانوں کے ہوش اڑے ہوئے عمران خان کی وجہ سے، اور عمران خان کا بھی جلسہ جو لاہور میں ہوگا تو ان کے اور ہوش اڑ جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس سارے منظر سے زرداری بالکل غائب ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کو پنجاب کی حکومت میں ناکامی کے بعد وہ خاموش آرام سے بیٹھا ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے بچوں کی وزارت بچانے کے چکر میں دن رات لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ باؤجی کے ساتھ لندن بھی پہنچ گیا، وہاں سے ترکی بھی پہنچ گیا، جبکہ اس میں کوئی کردار نہیں ہے سوائے آپشن دینے اور مزید ان کو لڑانے۔ تو آپ زرداری کے جو پلاننگ چل رہی ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پنجاب میں مختلف شخصیات سے رابطے میں ہیں، اور عمران خان اگر نااہلی سے بچ گئے تو وہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ارکان کو خریدنے کے چکر میں ہے، اور اس کے لیے ان کا رابطہ جہانگیر ترین سے بھی ہے اور علیم خان سے بھی ہے، اور وہ اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے ہماری سیاست تو گئی لیکن ہم عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ نئی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہے، اور یہاں تک سازش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے نام پر پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان کی پارٹی ہے، کیوں نہ ہم عوام تحریک انصاف یا کوئی اور مسلم تحریک انصاف کے نام سے کوئی ایسی پارٹی رجسٹر کر لے جس سے عمران خان کو بھی تھوڑا دھچکا لگ جائے اور ڈیوائیڈ بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے پنجاب کی وہ اہم شخصیات سے رابطے میں ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ورکنگ کر رہے، علیم خان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور دیگر بندوں کو بھی خریدنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ زرداری آرام سے بیٹھے ہوئے، اور دوسرے سیٹ اپ میں وہ اس بات کے چکر میں ہے جو نیا سیٹ اپ آئے گا تو وہ سوچ رہے کہ شہباز شریف نے تو حکومت کر لی، وہ تو وزیر اعظم بن گیا، لیکن ابھی ہمیں وزیر اعظم بنانا ہے، اور ہم سے مطلب وہ کہہ رہے کہ صدر میں بنوں گا جبکہ وزیر اعظم بلاول زرداری بنے گا، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انتہائی ذلیل ہوگا جس طرح وہ پنجاب میں ذلیل ہوا ہے، اور 14 اگست کا جو عمران خان کا جلسہ ہوگا تو اس کے بعد سے منظر بالکل بدل جائے گا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح لندن میں میٹنگ ہو رہی ہے تو باؤجی آنے کے لیے بےتاب ہے، وہ اور اسی لیے آنے کے لیے بےتاب ہے کیونکہ یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف بن گیا، اس نے وزیر اعظم کے مزے اڑائے، اور حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ کے مزے اڑائے، لیکن باؤجی وہیں پہ، سزا ان کی وہیں پہ ہے۔ تو اب باؤجی یہی چاہ رہے کہ نواز شریف جو بغور لندن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میری سزائیں ختم کی جائے، چاہے وہ کیبنٹ سے ہو چاہے وہ عدالتوں سے ہو، مجھے صرف راستہ دیا جائے، میں لندن سے آؤں گا تو جیل نہیں جاؤں گا، میں ڈائریکٹ آنا چاہتا ہوں اور ڈائریکٹ الیکشن کمپین چلانا چاہتا ہوں عمران خان کے مخالف بن کر۔ تو اس کی یہی خواہش ہو اور اس کی یہی خواہش چل رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس لاڈلے کی خواہش پوری کی جا رہی ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور اسی ورکنگ کے تحت الیکشن کمیشن کو ایکٹیو کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ
کس طرح اس کو جلسہ کرنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا اسلام آباد میں، جو انہوں نے شفٹ کر دیا لاہور میں، اس کے پیچھے TLP کو لگا دیا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں اس پہ ایک تھرڈ کلاس کا فیصلہ جاری کیا گیا اور نااہلی کی تلوار بھی لٹکائی گئی۔ تو یہ صرف اور صرف نواز شریف کے لیے، لاڈلے کے لیے اسٹیج سجایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان آئے، کیونکہ رجیم چینج میں نواز شریف کو اسی بات پہ راضی کر کے شہباز شریف کو حکومت دلوائی گئی کہ ہم آپ کا راستہ کلیئر کر کے آپ کو آخر میں پاکستان آنے دیں گے اور عمران خان کو مائنس کریں گے، جس کے لیے وہ اب بیتاب ہے، جس کے لیے مولانا فضل الرحمان بھی بیتاب ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ ہماری سیاست اس نے خاک میں ملائی ہے اور ہم عوام کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو یہی ہو رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور جس طرح کہا جا رہا ہے، عمران خان نے خود کہا کہ نومبر میں الیکشن ہوں گے اور تیاری کرے، لیکن جس طرح کا یہ ماحول بنا رہے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے نااہلی کی تلوار لٹکائی ہے عمران خان کے سر پہ الیکشن کمیشن کے ذریعے، اور جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم PTI پہ پابندی لگائیں گے، تو یہ صرف اور صرف عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف آئے گا اور آپ نے شور نہیں مچانا۔ اور اسی لیے لندن میں اہم ملاقاتیں اسی بات پہ ہو رہی ہے، کیونکہ رجیم چینج میں نواز شریف کو گارنٹی دی گئی تھی کہ عمران خان کو ہم سنبھالیں گے، ہم اس کو راستے سے ہٹائیں گے اور باقی معاملات آپ نے دیکھنے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک ڈرون اٹیک افغانستان میں ہوا، اس کے بعد ڈالرز نیچے آ رہا ہے۔ کس طرح نیچے آ رہا ہے؟ کس نے پیسے دیے ان کو؟ IMF نے ان کو پیسے نہیں دیے، چائنا نے ان کو پیسے نہیں دیے، سعودیہ نے ان کو پیسے نہیں دیے، دبئی نے ان کو پیسے نہیں دیے، تو ڈالر کس طرح نیچے آ رہا ہے؟ کہ کہاں سے انہوں نے پیسے لے آئے؟ کون سی انویسٹمنٹ بڑی آ گئی جو ڈالر نیچے آ رہا ہے؟ تو یہ سب سارے تانے وانے امریکہ سے مل رہے اور سارے ڈیل کے نتیجے ہیں۔ تو یہ باتیں آگے اس کل کے سامنے آئے گی، اور شاید عمران خان اب 14 اگست کے بعد کل کے بات کرے، کیونکہ ابھی سیاسی پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ جس طرح عمران خان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے شہباز گل کے ذریعے اور یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اور اپنے کارکنوں کے ذریعے، تو لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان آخرکار پٹھیں گے اور بہت ان کو بے نقاب کریں گے بری طریقے سے۔ تو نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ میں آؤں گا لیکن مجھے گرفتار نہیں کیا جائے، میں جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس سے پہلے میرے مقدمات ختم کیے جائیں، اور وہی اسی کے لیے اسٹیج بنایا جا رہا ہے، اور اسی لیے عمران خان کو فوج کے سامنے کھڑا کر کے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ ہوگا کہ دیکھیں عمران خان نے عدلیہ کے ساتھ مل کے اس طرح کا فیصلہ نواز شریف کے لیے دیا، اور جبکہ وہ فیصلہ غلط تھا، تو یہی کہ کیبنٹ وہ فیصلہ ختم کرے گی۔ اور مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ ہاتھ ہو رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اگر نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی اور مریم نواز کی نااہلی ختم ہو گئی تو میری سیاست کہاں جائے گی، کیونکہ اس نے وزیر اعظم کے عہدے کے مزہ لے لیا، تو اب اس کو سیاست کرنے کا زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ تو اگر مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہوگی، جو نواز شریف کی خواہش ہے، نواز شریف نے کہا کہ فرض کرے اگر میں پاکستان نہیں آ سکا تو مریم نواز کی نااہلی ختم کی جائے تاکہ مریم نواز سیاست کر سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاڈلوں کی خواہش کہاں تک پوری ہوتی ہے، لیکن ہمیں ان کی خواہش پوری ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور شیطان کی پلان ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے اور خوار ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور سیاست بالکل رجیم چینج آخری بالکل فائنل راؤنڈ میں پہنچ چکا ہے، اور تمام ادارے اور تمام لوگ اس مہینے اور اگلی مہینے بری طرح ایکسپوز ہوں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ ابھی آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔